اب رہنا ہے. رہنے لگے. چند دنوں کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھتے ہیں کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے. صبح 100 اونٹ قربان کیے. دوسرے دن یوم عرفہ کے دن پھر خواب دیکھا, پھر 100 اونٹ ذبح کیے. تیسرے دن یوم النحر آج کے دن پھر خواب دیکھا. بیٹے سے ذکر کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے, زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے کہ میں خدا کے نام پر تجھ کو قربان کرتا ہوں, اپنے ہاتھوں کو تیرے لہو سے سنسان کرتا ہوں. پھر اسماعیل بھی تو نبی تھے, کہنے لگے ابو جو حکم ملا ہے کر گزریے, مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختی جگر کو, نور نظر کو, جب بچہ 8-9 سال کا 10 سال کا ہو جاتا ہے, بولنے لگتا ہے, بھاگنے لگتا ہے, کھیلنے لگتا ہے, باپ کو بڑا پیار آتا ہے. اس عمر میں حضرت خلیل نے اپنے بیٹے کو لٹایا ہے. چھری چلاتے ہیں, چھری چلانے سے پہلے آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں, کہیں دل کے اندر فطری محبت آ جائے اور اس محبت میں اللہ کے امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں. خلیل نے اپنے لخت جگر کو زمین پہ لٹایا ہے اور چھری لے کے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی گردن پہ رکھ دیتے ہیں. جب کائنات نے یہ نظارہ دیکھا ہے, ساری کائنات سکتے میں آ گئی تھی. وہ فرشتے جنہوں نے آدم کی تخلیق پر اعتراض کیا تھا کہ اللہ آپ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو جا کے دنیا میں فساد مچائیں گے, جھگڑے کریں گے, ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرتے ہیں. وہ فرشتے بھی سکتے میں آ گئے تھے. اور جب دیکھا ابراہیم نے گلے پہ چھری کو رکھا ہے, ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے نعرہ لگایا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یہ نعرہ ابراہیم کے کانوں تک گونجا, انہوں نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور جب اسماعیل نے سنا, انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. جو ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں, ایک بار پڑھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ نعرہ اس وقت لگا تھا جب خلیل نے اپنے لخت جگر نور نظر کے گلے پہ چھری کو رکھا تھا. دوستو, یہ ابراہیم کے جو امتحانات ہیں, ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ آج کا دن ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں. ہاں, اللہ کی محبت بھی عجیب چیز ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ غازی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی.